کے 3 بار کے وزیر اعظم، آپ کی اسکرین ہوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ جناب مہمود خان اچکزائی۔ اسکرین پہ محترم میاں محمد نواز شریف صاحب، بھائیوں، میں گجرانوالہ کے پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، جمعیت علماء اسلام اور تمام پارٹیوں کی کارکنوں کا مشکور ہوں کہ انہوں نے آج بڑی ہمت سے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جمع ہو کر پی ڈی ایم کا استقبال کیا، ہماری عزت کی۔ خدا آپ کی عزت کرے۔ میرے بھائیوں، ہم آج شہر میں اس لیے نہیں آئے کہ لوگوں کو گالیاں دیں۔ ہم شریف لوگ ہیں، ہم بدترین مخالف کی بہن کو اپنی بہن سمجھتے ہیں، ہم بدترین مخالف کی ماں کو اپنی ماں سمجھتے ہیں، ہم گالی گلوچ والے لوگ نہیں ہیں۔ ہم آج آپ سے کچھ کہنے آئے ہیں، نہ ہمارا کسی سے جھگڑا ہے، نہ ہمارا کسی سے فساد ہے۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ پاکستان ایک جمہوری فیڈریشن ہے، اس میں پنجابی، پشتون، سندھی، سرائکی اپنی مرضی سے شامل ہوئے ہیں۔ یہاں کوئی کسی کا آقا نہیں، یہاں کوئی کسی کا غلام نہیں۔ یہاں ہمارے درمیان ایک معاہدہ ہے جس کو آئین کہتے ہیں۔ آئین سماجی معاہدہ ہے۔ جو پاکستانی آئین کی بالادستی کو تسلیم نہیں کرتا وہ اس ملک کا غدار ہے۔ جو پاکستانی، چاہے وہ جج ہو، چاہے وہ جرنیل ہو، چاہے وہ جرنلسٹ ہو، چاہے وہ پشتون ہو، پنجابی ہو، سندھی ہو، تو آئین کو تسلیم نہیں کرتا وہ غدار ہے، اور اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا آئین کا حکم ہے۔ آج آئین کے دفاع میں نکلے ہیں، ہم آئین کے دفاع میں نکلے ہیں۔ اس جنگ میں آپ کا ساتھ ہمیں چاہیے۔ اللہ کے سامنے وعدہ کرو، اپنے دل پہ ہاتھ رکھو، جو نہیں کہتا نہ کہے۔ اللہ کے ساتھ وعدہ کرو، اپنے عوام سے وعدہ کرو کہ ہم نے اس ملک پہ آئین کے بالادستی کو لوگوں سے تسلیم کروانا ہے۔ ہم باغی نہیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں تھانے پہ بغاوت کا مقدمہ، ہم باغی نہیں ہیں، ہم بغاوت والے لوگ نہیں ہیں، لیکن ہم ان لوگوں کے باغی ہیں جو آئین کو نہیں مانتا۔ ہم ان لوگوں کے باغی ہیں جو جمہوریت کو نہیں مانتا۔ ہم ان لوگوں کے باغی ہیں جو پاکستان کی جمہوریت، پاکستان کی فیڈریشن کو نہیں مانتا۔ ہم ان لوگوں کے باغی ہیں جو آئین کی بالادستی کو۔ ہمارا کہنا یہ ہے، میرے عزیز بھائیو، آپ نے کمال کر دیا۔ آپ نے پاکستان کے تمام لوگوں کو چیلنج کر دیا ہے۔ اب وہ بلشا والے بھی، کراچی والے بھی، سندھ والے بھی، پنجاب والے بھی، بلوچستان والے بھی اس شرم سے کہ یار گجرانوالہ کے پہلوانوں نے تو جنم بھر دیا تھا، اس شرم سے اب لوگ لاکھوں کی تعداد میں جلسوں میں آئیں گے، اور اس کا سہرا آپ کے سر ہوگا، اس کا سہرا آپ کی ہمت کے سر ہوگا۔ بات یہ ہے، ہم ایک نئے جمہوری پاکستان کی، ایک ایسا پاکستان جس میں کسی فرد پہ نہ ہو، جس میں کسی طبقے پہ ظلم نہ ہو، جس میں کسی مذہبی فرقے کا مذہب نہ ہو، کہاں انسان ایک دوسرے کی عزت کرتے ہوں،
یہ زندگی شرم کی بات ہے. پاکستان ایٹمی ملک ہے. پاکستان ایٹمی ملک ہے. پاکستان 30 کروڑ انسانوں کا ملک ہے. پانیوں کا ملک ہے. ترین کشوں کا ملک ہے. لیکن آج غریب آدمی انسان بھوک کو مارے مر رہا ہے. میں خبردار کرنا چاہتا ہوں حکمرانوں کو. میں خبردار کرنا چاہتا ہوں تمام پاکستان کو. پاکستان کا غریب بالکل یہاں تک پہنچ چکا ہے. بربادی کی جنگ کے لیے تیار ہے. اگر پاکستان میں غربت ہوتی ہم گزارا کر لیتے. لیکن جب غریب آدمی گجرانوالا کے سڑکوں پہ نکلتا ہے, جب کراچی کے سڑکوں پہ نکلتا ہے, تو ہماری دکانیں دنیا جہان کی نعمتوں سے بھری ہوتی. آٹا ہوتا ہے, اس میں چینی ہوتی ہے, گڑ ہوتا ہے, گھی ہوتا ہے. لیکن غریب آدمی کے پاس اس کا جیب خالی ہوتا ہے. یہ بچے رو رہے ہوتے ہیں. میں وارن کرتا ہوں, میں سیاسی کارکن ہوں, میں وارن کرتا ہوں, اس دن سے ڈرو. اس دن سے ڈرو جب غریب مارکیٹوں پہ حملہ ور ہوگا. جب اس کے بچے بلک رہے ہوں گے بھوک سے, وہ مجبور ہوگا کہ دکان سے لے جائے. وہ مجبور ہوگا کہ کہیں سے روٹی لے جائے. وہ مجبور ہوگا. اس بربادی کو روکنے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں. ایسے حالات میں علامہ اقبال کیا کہتا ہے؟ علامہ اقبال شاعر مشرق سیالکوٹ کا علامہ اقبال وہ باغی نہیں تھا. وہ کہتا ہے اپنے اس میں, وہ کہتا ہے اٹھو اٹھو مری دنیا کے غریبوں کو جگا دو. کاخ عمرا کے در و دیوار ہلا دو. اور جس کھیت سے دیکھان کو میسر نہ ہو روزی, اس کھیت کے ہر شوش ہے گندم کو جلا دو. بات یہ ہے میرے بھائی, ہم آپ کے پاس آئے ہیں. ہمیں آپ کی امداد چاہیے. عوام کی طاقت خدا کی طاقت ہوتی ہے. عوام کی طاقت خدا کی طاقت ہوتی ہے. عوام کا فیصلہ خدا کا فیصلہ ہوتا ہے. ہم پہ الزام نہ لگائیے. ہم اس ملک کے بہترین وفادار شہری ہیں. ہم چاہتے ہیں دو چیزیں ہم چاہتے ہیں. آئین کی بالادستی, کوٹ کی عظمت. یہاں صاحب سن رہے ہیں, لندن میں بیٹھے ہیں. میں 2 سلوگن دوں گا, ہر آدمی نے جواب دینا ہے. ہر آدمی نے. میں کہوں گا آئین کی بالادستی, اپنے کہنا ہے تسلیم. میں کہوں گا ووٹ کو, اپنے کا عزت دو. آئین کی بالادستی, زور سے آئین کی بالادستی. ووٹ کو, ووٹ کو, ووٹ کو. بات یہ ہم چاہتے ہیں, بھلے ہم ہار جائیں, بھلے نواز شریف ہار جائے, بھلے بلاول بھائی ہار جائے, بھلے مریم نواز ہار جائے, آپ جیت جائیں. لیکن ووٹ کی طاقت سے منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی. اس پارلیمنٹ سے خارجہ اور داخلہ پالیسیاں کنٹرول کی جائیں گی. ہمیں کسی ادارے سے دشمنی نہیں ہے, ہمیں کسی فوجی سے دشمنی, ہمیں کسی جج سے دشمنی ہے. ہمیں اس آدمی سے اختلاف ہے جو آئین کو نہیں مانتا. تو ہم تمام اداروں سے کہا گیا ہے کہ اداروں کے خلاف بات نہیں کرنی. ہر ادارے کو ہمارا سلام, ہر ادارے کو ہمارا سلام, ہر ادارے میں کام کرنے والوں کو ہمارا سلام, ججوں کو ہمارا سلام, کرنیلوں کو ہمارا سلام, بیوروکریسی کو ہمارا سلام. لیکن شرط یہ ہے کہ ہر ادارہ آئین میں اپنے حدود میں رہے. تو جرنیل آئین کی حدود میں رہتا ہے. نواز شریف سمیت, بلاول سمیت, ہمارے سمیت ہم ان کو سلام کرتے ہیں. جو جج آئین کو مانتا ہے, جو جج PSO کے تحت حلف نہیں اٹھاتا, ہم اس کو سلام کرتے ہیں. لیکن جو جج, جو جرنیل, جو بیوروکریسی کا آدمی, جو پاگل آئین کی طرف بڑھے گا, آئین کی طرف ہاتھ بڑھائے گا, آئین کا حکم ہے, ہاتھ کو ہم نے پکڑنا ہے, اس ہاتھ کو ہم نے مروڑنا ہے, ہاتھ کو
کو پھینک کے ہم دور پھینک رہے ہیں، ہم سب کا اس لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، آپ بڑی بڑی ہمت کی، بڑی تعداد میں آئے. بات یہ ہے کہ جدوجہد ہم نے آگے بڑھانی ہے. پاکستان کو ہم نے پوری پاکستان بنانا ہے. اس میں ہم نے آئین کی بالادستی تسلیم کرانی ہے. اس میں ہم نے طاقت کا سرچشمہ پارلیمنٹ کو بنانا ہے. آپ کے پاس آئے، آپ کا بہت شکریہ، آپ کی بڑی مہربانی. گاڈ بلیس یو.